بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب خوابوں کے پیغام، یہ خواب کی تعبیر کے موضوع پر تو امام ابن سیرین اور شیخ نابلسی اور بہت سے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ ایک منفرد موضوع ہے۔ یعنی خوابوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اسلام سے پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت یعقوب نے جو دیکھا تھا اس کا بیان، اس کے بعد کے بہت سارے خوابات، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابات اور اس کے بعد کے پیغامات، بہت سارے واقعات اس میں خود ہم نے اپنے اور اپنے مریدین اور اپنے تعلق اور دوست احباب کے خوابات کا بھی بیان کیا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اپنے موضوع پر یہ بھی ایک منفرد کتاب ہے جس میں خوابوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو غیبی نظام میں جھانکنے کے لیے ایک جھروکا دیا گیا ہے، ہم لوگ اپنی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے اس کو بیکار کیے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے خوابوں کا ذکر ہے۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی جنگوں میں خواب کے ذریعے یہ کام لیا ہے کہ ان کو تو یہ دکھایا جا رہا تھا خواب میں کہ اہل اسلام بہت کم ہیں اور کمزور ہیں، اور اہل اسلام کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ دشمن کمزور ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہار جائیں اور پست حوصلہ نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے ہی والا تھا۔ چنانچہ خواب کے ذریعے یہ کام لیا گیا، اذان خواب کے ذریعے بتائی گئی، اور بہت سارے معاملات میں خواب کے ذریعے بہت اہمیت دی گئی۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے تو خواب کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ ہم لوگ آج کے دور میں خوابوں کے پورے سلسلے کو ہم توہمات کا شکار یا غیر ضروری، غیر اہم، یعنی جو بات عزیز مصر کے جواب میں اس وقت کے نجومیوں اور کاہیوں نے کہی تھی کہ یہ اضغاث و احلام ہیں، یہ خواب و خیال ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، بہت اہم خواب ہے، اور اس میں 14 سالہ اقتصادی منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور عزیز مصر کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پورا سمجھایا تو اس کے دل نے قبول کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہی بات ہے۔ تو یہ کتاب سن 2006 میں چھپی ہے، اور اس کے 168 صفحات ہیں، اور ہم نے اس کو 12 بابوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلے عنوان میں تو یہ بتایا ہے مقدمے میں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی 6 ذرائع سے ہوتی ہے۔ اس میں وحی مطلوع اور غیر مطلوع، یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہنمائی کے سب سے اہم اور بنیادی ذرائع ہیں۔ خاص طور پر قرآن مجید ہی اصل میں بنیادی ذریعہ ہے، اور حدیث اس کی تشریح کرتی ہے۔ اسی طرح سے الہام اور کشف، القاء، غیبی آواز، فرشتے کی پکار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امتی محدثون، میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو غیبی نظام جن سے باتیں کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یا ساریہ الجبل والا واقعہ، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو کچھ لوگوں نے کسی ایک آدھ سند کی وجہ سے کمزور کہہ دیا ہے۔ ہم نے اس میں ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک آدھ سند اس کی کمزور ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ واقعہ کئی سندوں سے مضبوط معتبر روایات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پہلے باب میں خواب کی اہمیت اور اس کا صحیح مرتبہ اور درجہ بیان کیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوابوں کی جو اہمیت تھی آپ کی نظر میں، اس کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو، اور پھر اپنے خواب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے باب میں دینی اور اخلاقی ہدایات و تعلیمات جو خوابوں کے ذریعے دی گئیں مختلف زمانوں میں، ان کا بیان ہے۔ مثلا نماز کے لیے جو اذان پکاری جاتی ہے، یہ طریقہ خواب کے ذریعے بیان کیا گیا تھا، اور متعدد لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی اور اس کو پھر منظور فرمایا، اور وہ طریقہ مروج ہوا۔ اسی میں
استغفار کے بارے میں صدقے کی ہدایات، تیسرے باب میں روحانی تعلیمات و ہدایات جو خوابوں کے ذریعے مختلف زمانوں میں دی گئیں، اس میں بہت سارے ہمارے دوست احباب کی بھی ہدایات و تعلیمات ہیں، ان سے پہلے بزرگوں کی بھی۔ مثلاً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو خواب میں ہی میاں جی نور محمد بدایون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف کروں، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی فرشتے کے ذریعے ان کو پیغام دیا اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے کرو۔ اس میں بہت سارے وہ بیان کیے گئے ہیں جو روحانی تعلیمات و ہدایات ہیں۔ پھر چوتھے باب میں پریشانیوں سے نجات کے لیے جو رہنمائیاں دی گئیں مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کو کہ تم فلاں پریشانی میں ہو تو تم یہ کرو، تم یہ کرو، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ ایک مستقل سلسلہ ہے۔ اس میں تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے اور بہت سارے واقعات سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وضع قطع اور آرائش و لباس کے بارے میں جو ہدایات خوابوں میں دی گئی ہیں مختلف لوگوں کو، ان کا بیان ہے۔ چھٹے باب میں مختلف قسم کی جو کوتاہیاں غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں ان کو خواب میں رہنمائی دی جاتی ہے کہ تم جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ اذا اراد بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے خواب میں ڈانٹتا ہے، یعنی خواب میں اس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں وہ تمام تنبیہات بیان کی گئی ہیں جو مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے رہنمائی دی ہیں۔ اسی طرح سے ساتویں باب میں علمی اور تحقیقی رہنمائیاں جو دی گئیں، اس میں ہمیں بہت سارے ہماری بعض کتابوں کے سلسلے میں، بعض علمی تحقیقات کے سلسلے میں جو اشارے یا رہنمائیاں دی گئیں ان کا بیان بھی ہے، اور بھی تاریخ سے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آٹھویں باب میں آنے والے حالات کی جو پیشگی اطلاع اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے دی، جس میں ہجرت مدینہ کی اطلاع بھی ہے، اور 2 جھوٹے نبیوں کی ہلاکت کی پیشگی بشارت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی پیشگی اطلاع بھی ہے، اور اس سے علاوہ بہت سارے وہ واقعات ہیں جس سے تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ 9ویں باب میں آنے والے خطرات کے اشاروں کے بارے میں بہت سارے خوابات اور بہت ساری رہنمائیاں اور بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ 10ویں باب میں نجات اور بخشش کی اطلاعات ہیں کہ فلاں شخص ان کی نجات ہوئی نہیں ہوئی، فلاں صاحب کی نجات کس بات کی وجہ سے ہو گئی، فلاں شخص کو ایک شعر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، فلاں کے فلاں ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جو بظاہر بہت چھوٹا عمل تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ابو نواز شاعر جو بہت مشہور شاعر گزرا ہے اور جس کی زندگی میں بہت ساری کمزوریاں تھیں، اور جن سے آخری ملاقات کے وقت میں ان کے آخری دن وفات سے تھوڑی دیر پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملے تھے اور ان سے کہا تھا، پوچھا تھا، ما عادت لہذا اليوم، تم نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس وقت انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، اور بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو شرمندگی کا اظہار کیا تھا اپنے اشعار میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات 10ویں باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ 11ویں باب میں موت اور شہادت کی اطلاع ہے، اس میں حضرت عمر کی شہادت کی پیشگی اطلاع، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کو شہادت کی بشارت، اور بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشگی اطلاع و بشارت، امام ابن سیرین کا بیان۔ 12ویں باب میں مرنے کے بعد بد عملیوں کی جو سزا ملتی ہے اس کا بیان ہے۔ غرض یہ اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے اور اس میں بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر خوابوں کی طرف سے جو لوگوں کو بے پرواہی ہے اس سے ہم نے بچنے کی دعوت دی ہے کہ خواب جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے جو چاہو نظر انداز کر دو، پیشگی اطلاعات ہوتی ہیں جس سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔